بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، روایات میں ملتا ہے کہ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کی جنگ سے فارغ ہو کر رسول مقرب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کاشانۂ نبوت یعنی حجرۂ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تشریف لائے اور اپنے ہتھیار اور جنگی لباس اتار دیا تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے حجرے کی دیوار کی ریخوں سے دیکھا کہ اللہ کے سب سے مقرر فرشتے سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک سفید گھوڑے پر سوار انسانی شکل میں اس مقام پر اس انداز سے تشریف لائے کہ آپ جنگی لباس میں ملبوس تھے اور آپ کا پورا لباس اور جسم گرد آلود تھا، اور آپ نے اس مقام پر جہاں آج باب جبرائیل موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پیارے رسول، آپ نے تو اپنا جنگی لباس اتار دیا ہے، لیکن ہم فرشتے اب بھی جنگی لباس میں ہیں، اور ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائیے، کیونکہ ابھی بنو قریظہ قبیلے سے جنگ کرنا باقی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف چڑھائی کے لیے نکلے۔ مدینہ کے کنارے بسنے والے یہودیوں کا ایک گروہ تھا جسے بنو قریظہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ کر کفار کی مدد کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس موجود صحابہ کے ساتھ نکلے اور ان سے قتال و جہاد کیا، اور اللہ نے ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرمائی۔ ناظرین، یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آیا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت داہیہ قلبی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر ملاقات کیا کرتے تھے۔ حضرت داہیہ مشہور صحابی ہیں، یہ مالدار اور تاجر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف بھیجا کرتے تھے۔ داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین و جمیل تھے، مدینہ میں ان کے حسن و جمال کے چرچے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس داہیہ قلبی کی صورت میں آتے ہیں، اور داہیہ خوبصورت آدمی ہے۔ ان روایات اور حالات و واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال کی وجہ سے ہی جبرائیل علیہ السلام ان کی صورت اختیار کر کے نبی کریم کے پاس آیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے حصے ریاض الجنہ میں مختلف ستون ہیں، ان میں سے ہر ستون کا ایک تاریخی پس منظر اور وجہ تسمیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ ستون اپنے اندر ایک خاص جاذبیت اور پرکشش جاذبیت رکھتے ہیں۔ بعض پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، غور سے دیکھیں تو ان میں ایک نام استوانہ ابو لبابہ بھی ہے۔ یہ ستون ابو لبابہ سے کیوں منسوب ہے، آئیے اب اس کے بارے میں جاننے کے لیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ ناظرین، ابو لبابہ انصاری ایک صحابی تھے، بنو قریظہ کے علاقے میں ان کے باغات تھے، آل اولاد بھی وہیں تھی۔ اسلام سے پہلے یہ بنو قریظہ کے حلیف تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی ان کے سابقہ تعلقات اور لین دین باقی رہا۔ یہودیوں نے غزوہ خندق اور احزاب میں مسلمانوں کے ساتھ جو بد عہدی اور غداری کی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں تھی۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی فتح کا تصور بھی مشکل تھا۔ 10,000 کا لشکر جرار جس نے یہودیوں کے امام پر مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ مدینہ کی چھوٹی سی بستی جن کے بچوں، بوڑھوں، جوانوں، عورتوں کی کل تعداد 5,000 سے زائد نہ تھی، اسے صفحۂ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر کی ساری طاقتیں اتحادی بن کر جمع ہو گئی تھیں۔ ایک معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی کہ مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے۔ دوران جنگ مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کرنا، کافروں کے ساتھ دینا، بھی مسلمان عورتوں کے کلا پر حملہ کا ارادہ کرنا، بنیادی طور پہ اس جنگ کی آگ بھڑکانا اور کافروں کو حملے پر اکسانا معمولی جرائم نہ تھے کہ ان پر خاموشی اختیار کی جاتی۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس آئے تو جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا آپ نے تو ہتھیار رکھ دیے، مگر فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے، اٹھیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنو قریظہ کا رخ کیجیے۔ آپ نے فوراً اعلان کر دیا کہ جو شخص ہمارا مطیع اور فرما بردار ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انتظامی امور
ابن ام مخدوم صحابی کو سونپے اور بنو قریظہ کے دیار میں انا نامی کنویں کے قریب قیام فرمایا۔ یہودیوں کے قلعوں کا محاصرہ شروع ہوا تو ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ باقی نہ بچا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے کیوں نہ اپنے حلیفوں سے مشورہ کر لے، ممکن ہے معلوم ہو جائے کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ انہوں نے مشورے کے لیے اپنے پرانے حلیف ابو لبابہ کا یہ انتخاب کیا۔ پھر اللہ کے رسول سے بنو قریظہ نے درخواست کی انہیں ان کے پاس بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیں۔ آخر کار ابو لبابہ کے مشورے پر بنو قریظہ کو شکست ہوئی اور انہوں نے بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔